کائنات نے جب رات بنائی تو اس میں ایک ایسا راز چھپایا جو دن کی روشنی میں نظر نہیں آتا کہ جب دنیا خاموش ہو جاتی ہے، جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، جب جسم تھک کر بستر پر گر جاتا ہے تو روح جاگ اٹھتی ہے، اور اس جاگنے کے لمحے میں جو الفاظ زبان پر ہوں وہ عرش تک پہنچتے ہیں، کیونکہ رات کی خاموشی میں آواز سب سے دور تک جاتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے کسی بھی حصے کو مس مت کرنا، کیونکہ جو باتیں میں بتانے والا ہوں وہ تمہاری پوری زندگی کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ تم میں سے کچھ لوگ ہر رات سونے سے پہلے درود پڑھتے ہیں، شاید عادت سے، شاید محبت سے، شاید ماں نے سکھایا تھا اس لیے، مگر تم نہیں جانتے کہ اس ایک عمل کے پیچھے کتنے گہرے راز چھپے ہیں، کتنی بڑی نعمتیں چھپی ہیں، کتنی ایسی حقیقتیں چھپی ہیں جو سائنس بھی تسلیم کر رہی ہے اور روحانیت بھی۔ آج میں تمہیں وہ اچھے ایسے گہرے راز بتاؤں گا جو سونے سے پہلے درود پڑھنے والوں کی زندگی میں چھپے ہیں، مگر سب سے گہرا راز آخر میں ہے، اس لیے آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہنا۔ ایک لمحے کے لیے رکو اور سوچو، جب تم رات کو بستر پر لیٹتے ہو تو تمہارا جسم تھکا ہوتا ہے، تمہارا دماغ پریشانیوں سے بھرا ہوتا ہے، تمہارے کندھوں پر دن بھر کا بوجھ ہوتا ہے، اور اس لمحے میں اگر زبان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آ جائے، اگر دل میں ان کی محبت جاگ اٹھے، اگر روح ان کی طرف جھک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے فرشتے گواہ بنتے ہیں، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس درود کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ حدیث میں آیا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کے درود کا جواب دیتا ہوں۔ ذرا سوچو، تم سو جاتے ہو مگر تمہارا درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہوتا ہے اور وہ تمہارے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ یہاں پہ پہلا گہرا راز، رات کو بستر پر درود پڑھنے والے کی نیند سب سے گہری اور سب سے محفوظ ہوتی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ انسان جب سونے سے پہلے جو آخری خیال اپنے ذہن میں رکھتا ہے وہ اس کے دماغ کی لہروں کو متاثر کرتا ہے۔ اگر آخری خیال پریشانی کا ہو تو نیند ٹوٹی ٹوٹی رہتی ہے، دماغ رات بھر کام کرتا رہتا ہے، صبح اٹھو تو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر آخری خیال کسی محبوب ہستی کا ہو تو دماغ سکون میں چلا جاتا ہے، نیند گہری ہو جاتی ہے، روح کو آرام ملتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون سی محبوب ہستی ہو سکتی ہے؟ جب زبان پر درود ہو تو آخری خیال انہی کا ہوتا ہے، آخری لمحہ انہی کی یاد میں گزرتا ہے، اور اس یاد کے ساتھ جو نیند آتی ہے وہ دنیا کی کسی دوا سے نہیں آ سکتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو سونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے، اللہ اس کی رات کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت میں ہو اسے نہ شیطان کا خوف ہے نہ برے خواب کا ڈر۔ یہ راز یاد رکھنا، کیونکہ آخر میں اس سے بھی گہری بات آنے والی ہے۔ یہاں پہ دوسرا گہرا راز، رات کو درود پڑھنے والے کے لیے فرشتے صبح تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جو احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ جب تم درود پڑھتے ہو تو اللہ کے مقرب فرشتے اس درود کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر وہی فرشتے لوٹ کر تمہارے لیے دعا کرتے ہیں، تمہاری نیند میں تمہاری حفاظت کرتے ہیں، تمہاری صبح کو رحمت سے بھر دیتے ہیں۔ ذرا سوچو، تم سو رہے ہو، بے خبر ہو، بے بس ہو، مگر فرشتے جاگ کر تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی حفاظت ہے، اور کتنا بڑا اعزاز ہے، مگر اس اعزاز کا احساس تب ہوتا ہے جب دل میں گہرائی ہو۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، فرشتوں کی دعا وہ سپر ہے جو انسان کو دنیا کی ہر تکلیف سے بچاتی ہے، اور فرشتوں کی دعا پانے کا سب سے آسان راستہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود ہے۔ یہاں پہ تیسرا گہرا راز، رات کو بستر پر درود پڑھنے والے کی صبح مختلف ہوتی ہے۔ ہر انسان صبح اٹھتا ہے مگر سب کی صبح ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کوئی صبح اٹھتا ہے تو دل بھاری ہوتا ہے، کوئی اٹھتا ہے تو پریشانی فوری گھیر لیتی ہے، کوئی اٹھتا ہے تو زندگی بوجھ لگتی ہے، مگر جو رات کو درود پڑھ کر سوتا ہے اس کی صبح میں
ایک عجیب سکون ہوتا ہے، ایک ناقابل بیان ہلکا پن ہوتا ہے، ایک ایسا حوصلہ ہوتا ہے جو باہر سے نہیں آتا بلکہ اندر سے پھوٹتا ہے، کیونکہ رات بھر فرشتوں کی دعائیں اس کے ساتھ تھیں، رات بھر اللہ کی رحمت اس پر چھائی رہی، رات بھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل کو پہنچتی رہی، اور یہ سب مل کر صبح کو ایک ایسی روشنی دیتے ہیں جو آنکھوں سے نہیں روح سے محسوس ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزرے وہ رات ضائع نہیں ہوتی، اس رات کی ہر گھڑی میں اللہ کی برکت ہوتی ہے، اور اس کے بعد آنے والے دن رحمت کا دن ہوتا ہے۔ اب جلدی سے ہمارے چینل سید حسن آز کو بھی ضرور یوٹیوب پر سبسکرائب کر لیں، ٹک ٹاک پیج کو بھی ضرور فالو کر لیں۔ اس ویڈیو کو اگر خوبصورت لگے تو ضرور لائک کریں، شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ٹیگ کریں۔ یہاں پہ چوتھا گہرا راز، رات کو درود پڑھنے والے کے گھر میں برکت آتی ہے اور شیطان دور رہتا ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ رات کو جب انسان تنہا ہو، جب اندھیرا ہو، جب دل کمزور ہو تو اس کے ذہن میں وسوسے ڈالے، اس سے ڈرائے، اسے غلط خیالات میں الجھائے۔ مگر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو، جہاں درود کی خوشبو ہو، وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ شیطان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک جگہ نہیں رہ سکتی۔ جب تم بستر پر درود پڑھتے ہو تو تم اپنے کمرے کو، اپنے گھر کو، اپنی روح کو اس روشنی سے بھر دیتے ہو جس میں اندھیرا ٹھہر نہیں سکتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جس گھر میں نبی پاک کا ذکر ہو اس گھر پر اللہ کی رحمت اترتی ہے اور فرشتے اس گھر کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ کیا ہی بات ہے، شکر ہے مالک کا تیرا احسان ہے۔ یہاں پہ پانچواں گہرا راز، رات کو بستر پر درود پڑھنا روح کا وہ علاج ہے جو دنیا کی کوئی دوا نہیں کر سکتی۔ آج دنیا میں لاکھوں لوگ نیند نہ آنے کی تکلیف میں ہیں، بے چینی میں ہیں، ذہنی دباؤ میں ہیں، اور ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، دوائیں کھاتے ہیں، مگر سکون نہیں ملتا، کیونکہ وہ تکلیف جسم کی نہیں روح کی ہوتی ہے، اور روح کا علاج روح کی زبان میں ہوتا ہے، اور روح کی زبان ذکر ہے، درود ہے، اللہ کی یاد ہے۔ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ مثبت اور بامعنی الفاظ کا دہرانا دماغ میں ڈوپامین کی مقدار بڑھاتا ہے، وہ کیمیکل جو سکون اور خوشی دیتے ہیں۔ اور درود سے بڑھ کر کون سے ایسے الفاظ ہیں یا زیادہ بامعنی، زیادہ محبت بھرے، زیادہ روح کو چھونے والے ہو سکتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھے اس کا دل اس بیماری سے پاک ہو جاتا ہے جو دواؤں سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ کینہ، حسد، خوف، بے چینی، یہ سب درود کی گرمی میں پگھل جاتے ہیں۔ یہاں پہ چھٹا گہرا راز، اور یہ وہ راز ہے جو سب سے گہرا، سب سے حیران کن، سب سے زیادہ سوچنے پر مجبور کرنے والا، رات کو بستر پر درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہچانیں گے، اور یہ پہچان وہ سرمایہ ہے جس کے آگے دنیا کی ہر دولت، ہر عزت، ہر کامیابی ہیچ ہے۔ قیامت کا دن سوچو، جب سورج سر پر ہوگا، جب میدان حشر میں کروڑوں لوگ ہوں گے، جب ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، جب کوئی کسی کا نہ ہوگا، اور اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر تمہاری طرف پڑے، وہ تمہیں پہچانے، وہ تمہارے لیے شفاعت کریں، کیا اس سے بڑی کوئی کامیابی ہو سکتی ہے؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد رکھے، اللہ قیامت کے دن انہیں اس کی خبر دے گا، اور جسے نبی پاک یاد رکھے اسے نہ موت کا خوف ہے، نہ قبر کی تنہائی، نہ قیامت کی ہولناکی، کیونکہ وہ اس ہستی کی نگاہ کرم میں ہے جو شافع محشر ہے۔ اب اس سب سے گہرا راز جس کا تم شروع سے اب تک انتظار کر رہے تھے، رات کو بستر پر درود پڑھنا صرف ایک عبادت نہیں، یہ ایک معاہدہ ہے تمہاری روح اور اللہ کے درمیان، تمہاری محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان، اور اللہ اپنے معاہدے کو کبھی بھی نہیں توڑتا۔ جو اسے یاد رکھے اللہ اسے یاد رکھتا ہے، جو اس کے نبی سے محبت کرے، سوچو
اللہ اس سے کتنا محبت کرتا ہوگا. اور اللہ کی محبت جب کسی پر ہو تو زمین و آسمان کی کوئی طاقت اسے تباہ نہیں کر سکتی. آج رات سے جب بستر پر جاؤ اور آنکھیں بند کرنے لگو تو ایک لمحے کے لیے رکو, ہونٹ ملاؤ, دل سے کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد, اور پھر دیکھو کہ وہ نیند کیسی ہوتی ہے, وہ صبح کیسی ہوتی ہے, وہ زندگی کیسی ہوتی ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت شامل ہو جاتی ہے. ایھا الناس حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على الله فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل.